ریمورس، ریگریٹ، یہ فیل ہوتا ہے آپ کو کہ کاش میں یہ 10 سال ضائع نہ کرتا. تقریباً ہر بندے کو یہ ویسے ریگریٹ ہوتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ریگریٹ ہوتا ہے. لاسٹ نائٹ مجھے ریگریٹ ہو رہا تھا کہ ڈائٹ کے معاملے میں میں نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ میں دے سکتا تھا توجہ، جبکہ واک کے معاملے میں نے وہ اتنی توجہ دی ہے جس کا بہت فائدہ ہوا. اور سب سے پہلے واک پہ توجہ دی جو کہ 1978 سے آن ورڈز، لیکن نیند پہ توجہ اس زمانے میں نہیں دی. یعنی آپ پہلے 10 سال کو اگر دیکھیں تو نیند کو توجہ نہیں دی، جس کو میں آج ریگریٹ کرتا ہوں کہ وہ میں نے بڑا نقصان کیا. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ جنہوں نے نیند پہ توجہ دی ہو، جن کو میں جانتا ہوں، تو ان کو دیکھ کے مجھے ریمورس اور ریگریٹ ہوتا ہے. پھر ڈائٹ پہ توجہ نہیں دی، بلکہ ڈائٹ کو خراب کر کے واک کے ذریعے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ پہلے زیادہ کھا لینا، پھر زیادہ چل کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ غلط ہے، جو کہ صحیح چیز نہیں ہے. یہ قطعی طور پر صحیح چیز نہیں ہے کہ پہلے جان بوجھ کے آپ زیادہ کھا لیں اور اس کے بعد آپ 10 کلومیٹر چل کے اس زیادہ کھائے ہوئے کو برابر کرنے کی کوشش کریں. تو جو مین ریگریٹ مجھے ہو رہا تھا، ایک سوال ہے کہ جوانی میں سارے ہی راتیں جاگ کے گزارتے ہیں، اگر اس وقت آپ نے نیند کی توجہ دی ہوتی تو آج کیا بینیفٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے بہت بینیفٹ ہوتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ کیا بینیفٹ ہوتا، لیکن میں آپ کو سنجیدگی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی سنک ان نہیں کی، گہرائی میں یہ بات نہیں اتری ہرگز. لہٰذا نیند پہ توجہ نہیں دی، سوچا کہ بہت بہادری ہوتی ہے کم سو کے زیادہ کام کرنا، ایک جنگ کی پرائیڈ اس کا لیا، تو نیند پہ توجہ نہیں دی اور ڈائٹ پہ توجہ نہیں دی، ریلیشن شپ پہ توجہ نہیں دی ابتدا میں، لیکن واک پہ توجہ دی. تو یہ ایک فیکٹر تھا 4 میں سے جس پہ توجہ دی، اور باقی چیزوں کو اگنور کیا، جانتے بوجھتے اگنور کیا، اور شاید اس کا کوئی نقصان ہوا ہوگا یا جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہوا. تو ریگریٹ تو ہوتا ہے، ریمورس تو ہوتا ہے، لیکن جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کب وہ آپ کو سمجھ بوجھ دے یا توفیق دے. تو جب توفیق دے دے تو پھر اس موقع کو گنوائیں مت. جیسے میں نے بتایا کہ مجھے کل پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ڈائٹ پہ توجہ اس طرح نہیں دی جس طرح ڈائٹ پہ توجہ دینا بنتا تھا، بلکہ مینیپولیٹ کیا ڈائٹ کو، اور ہر وقت اپنے ذہن کو اس طرف لگائے رکھنا کہ کچھ نہ کچھ کھانے کے خواب بنتے رہنا کہ یہ کھانا چاہیے یا وہ کھانا چاہیے، یوں کرنا چاہیے یا یوں کرنا چاہیے. لیکن کل ایک ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے، جو کہ ٹیڈ ٹاک تھی، یوٹیوب سے بات سنتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یار یہ وہ لگانا چاہیے، وہی چل ٹھیک. اچھا، کل ایک ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے جو 17 منٹ کی بات تھی، ٹیڈ ٹاک 17 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس میں مجھے خیال آیا کہ اوہو یہ معاملہ رہ گیا، اور میں نے پھر کل فیصلہ کیا کہ اب ڈائٹ پہ توجہ دینی ہے اور فوری طور پر اس پہ عمل شروع کر دیا. نیند پہ میں آلریڈی کچھ عرصے سے توجہ دے رہا ہوں، کوئی عرصہ 10 سال سے، کہ نیند پوری ہونی چاہیے، نیند پوری ہونی چاہیے. تو آن ایوریج میں نیند 8 آورز پوری کر لیتا ہوں، لیکن ریگولر 8 آورز نہیں، کبھی 9 ساڑھے 9 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے، کبھی 7.5 گھنٹے. تو ایوریج 8 آورز ہے، لیکن ایک ریگولر 8 آورز ابھی بھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. جی سر، بھی 18 اگست کو میری سالگرہ تھی، تو میرے دوست نے انگلینڈ سے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ کتنے سال کے ہو گئے؟ میں نے کہا میں 20 سال کا ہو گیا ہوں.
تو اس نے کہا کہ تم نے تمہاری زندگی کا 1/3 حصہ تو چلا گیا ہے، کیونکہ ایوریج ایج جو ہوتی ہے وہ انسان 60 ایئرس ہوتی ہے. تو اس کے بعد مجھے ریگریٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا کہ میں نے اس طرح سے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا 20 سال کو اپنی زندگی کے، اس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا. تو یہ مجھے ریگریٹ تب سے ہے میرے ساتھ سے. دیکھیں ریگریٹ کا صرف ایک ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اٹ کین بی اے موٹیویٹنگ فورس. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایوریج ایج 60 سال نہیں ہوتی. امریکہ میں ایوریج ایج 82 ایئرز ہے اور برطانیہ میں اولڈ ایج کو 85 سمجھا جاتا ہے. اب 65 کو اولڈ ایج نہیں سمجھا جاتا. تو ایک تو آپ کو ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنا جینا ہے. یہ خود آپ کو ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے کہ آپ کتنا جینا چاہتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کا ہر ٹارگٹ اچیو ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں جو شامل ہوگی تو ہوگا. لیکن آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ آپ ایک ایم کرو. جیسے آپ ایم کرتے ہو کہ میں نے MBA کرنا ہے، تو آپ کو کوئی نہیں روکتا. MBA ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ نے توفیق دینی ہے. تو توفیق وہ اپنے خاص فضل سے دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے 100 سال جینا ہے یا 50 سال جینا ہے یا 80 سال جینا ہے، تو آپ کا جو عمل ہے اس کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے 100 سال جینا ہے تو آپ کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آ جائیں گی، طرز عمل میں تبدیلیاں آ جائیں گی، جو میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ وہ کیا ہوں گی. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 100 سال جینا ہے، تو مجھے بتا دیں کہ آپ کے طرز عمل میں کیا بنیادی تبدیلیاں فوراً آنی شروع ہو جائیں گی. آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ سیف ڈرائیونگ کریں گے. آپ سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ دنگا فساد کریں گے؟ پنگے نہیں لیں گے آپ. بالکل سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پنگے نہیں لیں گے. آپ دشمنیاں پالیں گے؟ نہیں پالیں گے. تو آپ کو پھر یہ بھی خیال آئے گا کہ لمبی عمر کے لیے کوئی میں ایجوکیشنل مٹیریل دیکھ لوں کہ لمبی عمر لوگ کیسے پاتے ہیں. ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک سٹڈی ہے جو کہ 100 سال سے یعنی تقریباً چل رہی ہے، کچھ سال ابھی بھی رہتے ہیں. اور یہ سٹڈی وہ تھی جس میں جان ایف کینیڈی بھی ایک حصہ تھا اس سٹڈی کا. اور اس میں کوئی 750 لوگ تھے، جن میں سے آدھے لوگ یونیورسٹی کے تھے اور آدھے لوگ بوسٹن کے شہر کے سبربز کے اور دیگر تھے. اور انہوں نے ان کو سٹڈی کرنا شروع کیا کہ وہ ان کی زندگی آگے کیسے بڑھ رہی ہے. اور ابھی اس میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ 90 سال کی عمر کو کراس کر گئے ہیں، اور انہوں نے ان کے بچوں اور پوتوں کو بھی اس سٹڈی میں شامل کر لیا ہے. اور وہ سٹڈی بتاتی ہے کہ لمبی عمر کیسے پائی جاتی ہے. اس میں وہ لائکنگ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، پرپز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، سوشلائزیشن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ ریگریٹ، اس میں ایک خیال یہ آتا ہوگا کسی نہ کسی کو، جیسے آپ کو، کہ اب جب کہ میں نے 10 سال ضائع کر لیے ہیں تو ہن پھر کی فائدہ. مطلب وہ جو ایک منفی خیال اس کے بعد آتا ہے کہ کوئی ڈائبیٹک اگر اپنی شوگر کو 10 سال آؤٹ آف کنٹرول رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا اس کے گردوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا تو کہتا ہے جی ہن پھر کی فائدہ، ہن پھر چھڈو. میرا خیال ہے ریگریٹ سے جو موٹیویشن ملتی ہے اس کا ٹرن زیادہ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. دیکھیں ریگریٹ سے موٹیویشن کیا مل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا ڈی موٹیویشن مل رہی ہے. کیونکہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور اگر ایک دن وہ گاجروں کا حلوہ کھا لیتے ہیں تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں ان چھڈو اتے آتا ہوں پھر کھاؤ جو دل کر رہا ہے، تو وہ لڑکنا شروع ہوتے ہیں تو نیچے جا کے گڑھے میں گر جاتے ہیں ایک طرح سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2-3 لیول پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. علمی لیول پہ ایک لیول وہ ہوتا ہے جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، عمل سے کوئی نہیں ہوتا. یعنی علم اور عمل میں بڑا گیپ ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے ڈائٹ کا مجھے ہمیشہ سے علم تھا لیکن عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چنگا بھلا ٹھیک ہے تیاتا ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے سے کمپیئر کرتے ہیں. اور 10 سال سے میں نے چکن کڑھائیاں چھوڑ دی، نہاری چھوڑ دی، پراٹھے چھوڑ دیے، مغز چھوڑ دیا، پر اٹ واز ناٹ گڈ انف. جو ڈائٹ کا اصل تصور ہے وہ ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک اور سٹڈی جو 37 سال سے ہو رہی تھی، جو کل ایک ڈاکٹر صاحب
کی زبانی میں نے سنا تو مجھے خیال ہے اچھا ڈائٹ یہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا پرسیپشن بدلتا رہتا ہے. تو آپ بھی جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کے جو ہیں وہ 2 بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور وہ ڈپٹی کمشنر ہو گئے ہیں اور وہ CEO ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یا تو میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں، یہ لوگ مجھے نظر ہی نہ آئیں. غصہ آتا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس سے موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ آپ ان سے آگے نکل سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اور 5 سال میں آپ کا اور ان کا ڈسٹنس کم ہو سکتا ہے، 10 سال میں وہ ڈسٹنس ختم ہو سکتا ہے، 15 سال میں آپ ان سے آگے ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیے ممکن ہے کہ نہیں؟ یعنی جو آپ سے آگے ہیں اور 18 سال کی ایجوکیشن مکمل کر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کے بچے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بزنس کر لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ 5 سالہ منصوبے 3 بنائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ان پہ کام کروں اور وہ ہو جائیں تو پھر آگے نکل جاؤں. 5 سالہ منصوبے جب آپ 3 بنائیں گے تو اس وقت آپ کی عمر 41 سال ہوگی یا 42 سال ہوگی. تو 42 سال کی عمر میں آپ اپنے بچپن کے ساتھیوں کو سرپاس اگر کر جاتے ہیں تو از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ؟ لیکن یہ سوچ کے میں تو پیچھے رہ گیا تو ہوں پھر میں انہوں نے ملا نہ تے میں انہوں دی شکل نہ ویکھاں. بنیادی آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے پیکیجز مال جانا ہے تو تسی کہو گے کہ میں ایمپوریم مال جانا ہے. بنیادی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ڈٹ کے ان کو فیس کر لیں اور دل میں تہیہ کر لیں کہ میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا، چلیں اس کو بھی چھوڑیں، کسی سے ریس لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا اگر آج اور کل اور پرسوں بہتر ہو رہا ہے اتنا بہت کافی ہے. اس کے لیے سر اندر کا ہونا مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر آپ جیسے آپ نے یہ ارشاد پایا کہ موٹیویشن ہونی چاہیے، اس کو نیگیٹیوٹی یا جیلسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کو اچیومنٹ کی طرف جانا چاہیے اور اپنے اندر اس طرح کی طاقت پیدا کرنی چاہیے اور ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ ان سے آگے چلیں. یہ نہیں کہ آپ جیلس ہوں یا اس کو آپ نیگیٹو لے کے پیچھے رہ جائیں. آپ کی اپنی ول پاور جو ہوتی ہے وہ میں جیسے تھوڑا اپنے آپ کو فیل کروں گا تو ڈاؤن ہو جاؤں گا. جیسے آپ کی ایج ہے، میری ایج ہے، ہم لوگ ایکٹیو ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑا کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ول پاور ہے. ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ ابھی پورا نہیں ہے، جس کے لیے ہم نا امید نہیں ہیں، پر امید آنے والی زندگی سے بھی اور اس سے بھی آنے والی. دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، اور ہمیں دوسرے جانوروں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، سوچ کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، سوچ پہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے حکمت عملی کو بدل سکتے ہیں کامیابی کی خاطر. تو یہ چیز ہمیں دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی ہے. اور جو کسی سے مقابلے کی بات چونکہ آپ کر رہے تھے تو پہلے میں نے اس کا جواب دیا اور پھر میں نے بتایا کہ کسی سے مقابلہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے اور اس سے اچھا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور جب آپ آئینہ دیکھیں تو آپ کو آگے سے جواب ملے کہ بک اپ، ویل ڈن، اچھا چل رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، کل سے بہتر ہو، پرسوں سے بہتر ہو. تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ریگریٹ اور ریمورس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ یہ آپ یوں سمجھ، یہ اس کا بہت ہی مناسب سا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ریمورس ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں کچھ خاص قسم کے کیمیکلز کا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، گٹھ جوڑ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ گٹھ جوڑ ریگریٹ اور ریمورس دے سکتا ہے. وہ گٹھ جوڑ امید نہیں دے سکتا، وہ گٹھ جوڑ خوشخبری نہیں دے سکتا، وہ گٹھ جوڑ موٹیویشن یا انرجی نہیں دے سکتا. کیونکہ جس قسم کی فیلنگ ہے اس قسم کا گٹھ جوڑ ہوگا کیمیکلز کا. لیکن اگر ہم اپنی فیلنگ سے اپنے کیمیکلز کے گٹھ جوڑ تک جانا سیکھ لیں، اگر ہماری فیلنگ ہے
مثال کے طور پر آپ کی فیلنگ ہے کہ آپ کا کسی دن شام کو بھنگڑا ڈالنے کو دل کر رہا ہے اور کوئی میوزک ہے اور آپ اٹھ کے بھنگڑا ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے کیمیکلز کا گٹھ جوڑ اس وقت کس نوعیت کا ہے؟ ڈوپامین ہائی ہوا ہے، ڈوپامین ہائی ہوا ہوا ہے، irregular dopamine level، اور ہیپی فیل کر رہا ہے، ریلیٹڈ فیل کر رہا ہے۔ کیونکہ پیچھے 4 کیمیکلز ہیں اور وہ 4 کیمیکلز میں سے ڈوپامین نمبر 1 ہے، سیروٹن نمبر 2 ہے، آکسیٹوسن نمبر 3 ہے اور اینڈورفنز نمبر 4 ہے، ٹھیک؟ لیکن اگر آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور آپ کا بھنگڑا ڈالنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور آپ موسم انجوائے کر رہے ہو اور بالکل پرسکون ہو، آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آ رہا، آپ اچھی فیلنگ کے ساتھ ہو، اب مجھے بتائیے کہ نمبر 1 کیمیکل کون سا ہے اوپر؟ جی، سیروٹونن، اینڈورفن نمبر 2، آکسیٹوسن نمبر 3، ڈوپامین نمبر 4۔ تو اگر آپ کیمیکلی لٹریٹ ہو جاتے ہو، کیمیکلی لٹریٹ، جو کہ آج کے زمانے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کیمیکلی لٹریٹ ہو جاؤ، تھوڑے سے تردد کے ساتھ آپ کیمیکلی لٹریٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو اگر ریگریٹ ہو رہا ہے اور ریمورس ہو رہا ہے اور آپ اسے پازیٹیو موٹیویشن میں بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیو موٹیویشن کے وقت کن کیمیکلز کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔